افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کے پاروں کے خلاصے کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 27 کا خلاصہ پیش ہے۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے میں سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید مکمل ہیں۔ اس پارے میں کل 20 رکوعات ہیں۔ رکوع نمبر 1 میں قوم لوط اور قوم موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرعون کو جب پیغام حق موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے سنایا گیا تو اس کا جو رد عمل تھا اس کے بارے میں فرمایا گیا فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ، موسیٰ علیہ السلام سے اس نے رخ پھیر لیا اور اپنی فوج اور امرائے دولت کی طرف متوجہ ہو گیا، یعنی حق کو قبول کرنے سے اس نے روح گردانی کر لی، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے دنیا کے اندر ہی عذاب میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 50، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، اپنے گناہوں سے بھاگو، اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے سے۔ نفس و شیطان گناہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تم ان سے بھاگ کر اللہ کی پناہ پکڑ لو تو وہ تمہیں ان کے شر سے بچا لے گا۔ آیت نمبر 55، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ مومنین کو نصیحت کیجئے، یہ نصیحت کرنا انہیں نفع دے گا۔ اور نصیحت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ کرنے والے کے دل میں خیر خواہی ہو اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو نصیحت میں یہ بات ہے کہ جس کے لیے کی جا رہی یعنی مومنین، ان کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے، اور جو کرنے والے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے لیے ان کے دل میں خیر خواہی موجود ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت ہوتی رہنی چاہیے، اس لیے کہ نصیحت کا کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے، ورنہ نصیحت تو پہلے بھی ہوئی اور بعد میں بھی ہوئی اور ہوتی رہتی ہے، لیکن فرمایا بار بار ہونے سے ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے اور نامعلوم کب اللہ رب العزت دل کو پلٹ دیں۔ آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو بڑی مخلوقات ہیں یعنی جن اور انسان، ان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا۔ تخلیق کا مقصد یہ کہ ان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اپنی مقصد زندگی کو، مقصد تخلیق کو سمجھیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کو اپنا مقصد بنا لیں۔ سورۃ طور مکی ہے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 4، والبیت المعمور، بیت معمور آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے۔ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت معمور کی طرف لے جایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر کبھی انہیں دوبارہ پہنچنے کی نوبت نہیں آتی، یعنی نئے فرشتے اس میں ہر روز آتے ہیں۔ آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتہم، ایمان کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ نسبی تعلق آخرت میں بھی نفع دینے والا ہے۔
اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو وہ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز اور اقارب کو ڈھونڈیں گے، تو انہیں بتایا جائے گا کہ وہ جنت میں نہیں، تو اللہ سے وہ سفارش کریں گے کہ انہیں ہم سے جنت میں ملا دیا جائے۔ الحقنا بہم ذریتہم، اسی طرح اولاد کے بارے میں بھی فرمایا گیا، اور والدین کے بارے میں بھی، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کریں گے اور اولاد بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، تو اللہ رب العزت انہیں جنت میں اکٹھا فرما دیں گے۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 48۔ وسبح بحمد ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھ لیے تو جو دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس آیت میں حین تقوم سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی اپنی کسی مجلس سے اٹھے تو یہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں، مجلس میں اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات کہہ لے گا تو اس کی سب خطائیں جو اس مجلس میں ہوئیں اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ دیگر روایات میں ان الفاظ میں اضافہ بھی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بہرحال دونوں کلمات میں سے جو بھی پڑھ لے تو اس سے یہ مقصود حاصل ہوگا۔ سورہ نجم مکی ہے۔ سورہ نجم سب سے پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت فرمایا۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 2۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے، منزل مقصود تک لے جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھولے ہیں اور نہ ہی غلط راستے پر ہیں۔ کفار مشرکین نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں، دیوانہ اور ساحر کہا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ نہیں ہیں، بلکہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور اللہ کی طرف سے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ وہ اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا رہے ہیں، اور جس راستے کی وہ دعوت دے رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے۔ اس راستے کی دعوت دینے میں، اللہ کا پیغام پہنچانے میں وہ بالکل بھولے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ راستے سے ہٹے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ وما ينطق عن الهوى، کفار مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کریں، اس کا ہرگز امکان نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ فرمانا ہے وہ وحی کے مطابق ہوتا ہے، وحی کی اتباع میں ہوتا ہے، اور اپنی نفس کی خواہشات سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ واقعہ معراج کی تفصیلات مذکور ہیں، جبریل علیہ السلام کی صفات کا بھی تذکرہ فرمایا گیا۔ آیت نمبر 11۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں جو کچھ دیکھا ملاحظہ فرمایا، آپ کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی کہ آپ نے جو کچھ دیکھا صحیح دیکھا۔ آیت نمبر 28۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے بنیاد خیالات کو ظن کہا جاتا ہے، اور یہی ظن مشرکین مکہ کی بت پرستی کا بنیادی سبب تھا۔ محض خیالات اور ظنیات کی اتباع وہ کر رہے تھے، حقیقت کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ آیت نمبر 32۔
الذین یجتنبون کبائر الاثم، نیک لوگ کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ اس میں ایک استثناء فرمائی گئی کہ الا اللمم، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں جو اتفاقی طور پر سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نیکیوں کی بدولت انہیں بھی معاف فرما دیتے ہیں، جیسے ایک آیت میں فرمایا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک اور آیت میں فرمایا گیا، اسی مضمون کو بیان کیا گیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ آیت نمبر 40، وَأَنَّ سَعْيَهُ، یہ رکوع نمبر 7 کی آیت نمبر 40 ہے، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، نیکی کے لیے ہر شخص کی ظاہری کوشش کافی نہیں بلکہ اس کی اصل حقیقت بھی دیکھی جائے گی کہ اس میں اخلاص ہے یا دنیاوی اغراض شامل ہیں۔ فرمایا گیا کہ عمل تو صالح ہے لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی عمل کی جزا اور سزا اسی طرح مرتب ہوگی۔ عمل تو نیک ہے لیکن نیت اس میں خالص نہیں، اخلاص نہیں، تو اللہ کے ہاں وہ نیک عمل ہونے کے باوجود نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ مقبول نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اخلاص ہو، حد درجہ اخلاص ہو، اور جس عمل میں جس درجہ اخلاص ہوگا، جس قدر اخلاص ہوگا، اللہ کے ہاں وہ اسی درجہ مقبول ہوگا۔ سورۃ القمر مکی ہے، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 1، اقتربت الساعہ، قرب قیامت کی ایک نشانی بیان ہوئی ہے کہ یہ شق قمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی معجزہ تھا۔ آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ذکر کے معنی نصیحت کے بھی ہیں اور یاد کرنے اور حفظ کرنے کے بھی ہیں۔ یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اور اس کی حفاظت کے لیے بھی اسی آیت میں فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت بھی۔ تو قرآن کی حفاظت اور قرآن کا نصیحت ہونا، فرمایا کہ دونوں معنی مراد ہیں کہ ہم نے دونوں کاموں کے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ یہی اس ذکر اور اس قرآن کے 2 بڑے مقاصد ہیں کہ ایک اس سے نصیحت حاصل کی جائے، دوسرا اس کی حفاظت ہو، الفاظ کی بھی حفاظت اور معانی کی بھی حفاظت، اور اس کا حفظ ہو جانا اور سمجھنے کے لیے اس کا آسان ہو جانا، نصیحت کے لیے اس کا آسان ہونا، فرمایا اس سے پہلے کی کتابوں کو یہ بات حاصل نہیں تھی۔ رکوع نمبر 9 میں قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم فرعون کا اجمالی تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ آیت 49، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حکمت کے ساتھ اور ایک اندازے کے مطابق بنایا ہے اور نازل کیا ہے۔ کائنات کے اندر مخلوقات کے لیے جو چیز جس قدر اہمیت اور جس قدر ضرورت کی حامل ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اسی انداز سے بنایا ہے، اور اس کے اندر اللہ کی حکمت کار فرما ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ سورہ رحمان مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے۔ نعمتوں کے شکر کے لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی دنیا کی نعمتوں کا ذکر کر کے بھی فرمایا
اور اخروی نعمتوں کا ذکر کر کے بھی یہی فرمایا کہ اخروی نعمتیں تمہارے لیے تیار ہیں اور دنیاوی نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اب اللہ کی ان نعمتوں کو جھٹلاؤ نہیں۔ اس جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ ناشکری جب کرو گے تو ان نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان میں پوری صورت میں یہ جملہ 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الواقعہ مکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رات کے وقت ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھ لے گا وہ فقر اور فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود اس کی پابندی کرو اور اپنی اولاد کو یہ صورت سکھاؤ۔ اس کے بعد کی آیات میں قیامت کا احوال ہے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا۔ رکوع نمبر 16 آیت نمبر 79، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن عظیم کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو چھونے والے اور اس کے ساتھ مس ہونے والے طاہر اور پاک لوگ ہوتے ہیں۔ ناپاک لوگ کفر کی ناپاکی اور کفر کی نجاست سے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے، وہ اس کو مس نہیں کرتے۔ ایمان کی پاکیزگی، ایمان کی طہارت کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کتاب کو مس کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 17 سورۃ الحدید جو کہ مدنی ہے، رکوع نمبر 17 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں ایک آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اور وہ آیت یہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے، گناہ کا وسوسہ، تو پھر تم یہ آیت آہستہ سے پڑھ لیا کرو تو اس کا وسوسہ تمہارے دل سے اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 4، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، یعنی اللہ بحیثیت علم محیط کے اور قدرت کے وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اس بات کو نظر میں رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کا نگہبان ہے اور قیامت کے دن انہی اعمال کے بارے میں تم سے مواخذہ فرمائے گا۔ رکوع نمبر 18 آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ قرآن مجید میں جا بجا مقامات پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اس میں مختلف اسلوب جو اختیار کیے گئے اس میں یہی کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے، اس سے انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ رزق تمہارے پاس نہیں تھا اور ہم نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ ایک وقت آئے گا کہ تم اس کے مالک نہیں ہوگے۔ حقیقی ملکیت اور مالک ہونا ہمارے لیے ہے، اللہ اس کا حقیقی مالک ہے۔ اس آیت میں اور دیگر آیات میں اس کو اللہ نے قرض فرمایا اور قرض حسنہ فرمایا، اور فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَبِيرٌ، کہ ان کے لیے اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ تو یہ ترغیب ہے کہ جس طرح قرض کی واپسی کا ضرور ہی امکان ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ قرض واپس ہوگا، اسی طرح اللہ کی راہ میں جو مال خرچ ہوگا اس کا بھی یقین رکھا جائے کہ وہ ضرور ملے گا، بلکہ بڑھا چڑھا کر اللہ رب العزت تمہیں واپس کریں گے۔ آیت نمبر 12، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن مومن مرد اور عورتوں کے لیے نور ہوگا جو ان کے دائیں اور آگے ہوگا۔ ایک اور آیت میں بھی فرمایا گیا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے اور پیچھے ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دیجئے اور ہماری مغفرت کر دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری سناؤ ان کو
جو اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن مکمل نور کی، یعنی ان کو اللہ رب العزت مکمل اور کامل نور عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 16، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے دہل جائیں، یعنی گناہوں کے اندر پڑ کر یا اللہ سے کی طرف سے غفلت میں پڑ کر اب تو وہ وقت آ گیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جائیں اور وہ تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ رکوع نمبر 19، آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، مال میں، اولاد میں، اور ایک دوسرے پر تفاخر کرنا، یہ سب چیزیں فرمایا کہ دنیا اور اس کے مال و متاع کے اندر پائی جاتی ہیں، لہٰذا اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے، نظر آخرت پر ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 25، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں عدل اور انصاف لایا جائے، اور اسی آیت میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کہ ہم نے لوہا نازل کیا۔ اس کی دو حکمتیں بیان فرمائیں، اول یہ کہ کفار پر اس کا روب پڑے اور سرکشوں کو احکامات کا پابند بنایا جا سکے، دوسرا یہ کہ اس میں بہت لوگوں کے فوائد اور منافع رکھے گئے ہیں، صنعتیں، ایجادات، مصنوعات وغیرہ، ان سب میں لوہے کی ضرورت اور اہمیت سے کون واقف نہیں۔ رکوع نمبر 20، آیت نمبر 27، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبان کا معنی ہے ڈرنے والا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو سب سے الگ تھلگ کر کے کسی گوشے میں، کسی غار میں، تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امتوں میں یہ طریقہ جائز تھا، اس امت میں اس کی ممانعت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، یعنی اب ہر چیز سے منہ موڑ کر ایک طرف بیٹھ جانا اور اللہ اللہ کرتے رہنا، اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا، بلکہ سب چیزوں کے حقوق رکھے گئے ہیں، ان حقوق کو پورا کرتے ہوئے جب اسلام پر عمل ہوگا اور معاشرت پر عمل ہوگا، معاشرتی حقوق کو پورے کیے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ان پر بھی اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہبانیت کی جو ایک شکل فرمائی ہے کہ باجماعت نماز کے لیے انتظار میں بیٹھنا، یہ بھی دراصل رہبانیت کی طرح ہے کہ وہ شخص جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہے اور اس نے ہر چیز سے منہ موڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو ایک رہبانیت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آیت نمبر 29 پر پارہ 27 مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔